بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامنے کا منظر قدرے واضح ہوا مگر ناول جنت کے پتے، ناول نگار نمرہ احمد، قسط نمبر 11، پارٹ نمبر 4۔ لمحے بھر کی تاخیر سے اس کا تعاقب ہار گیا تھا۔ وہ دونوں بھیڑ میں گم ہو گئے تھے۔ وہ اپنا منظر کھو چکی تھی۔ آنسو ٹپ ٹپ اس کی تھوڑی سے نیچے گردن پہ لڑکتے گئے۔ حیا کدھر رہ گئی تم؟ ڈی جے نے نڈھال سی آ کر اس کا شانہ جھنجھوڑا۔ اس کا سانس پھول چکا تھا اور وہ ہانپ رہی تھی۔ میں کہیں بہت پیچھے رہ گئی ہوں ڈی جے، وہ اس سمت دیکھتے ہوئے بڑبڑائی۔ اس نے ایک ہاتھ سے اوون کا ڈھکن کھولا، دوسرے ہاتھ سے گرم ٹرے باہر نکالی۔ ٹرے پہ بھوری خستہ گرما گرم جنجر بریڈ تیار پڑی تھی۔ ادرک کی ہلکی سی خوشبو سارے کچن میں پھیلی تھی۔ وہ دوسرے ہاتھ سے جنجر بریڈ کو چیک کرتی سیدھی ہوئی اور ٹرے کو لا کر کاؤنٹر پہ رکھی۔ وہ سفید ڈھیلی سی آدھے بازوؤں والی ٹی شرٹ اور کھلے سیاہ ٹراؤزر میں ملبوس تھی۔ بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا گردن پہ پڑا تھا اور الجھی سی لٹیں گالوں کو چھو رہی تھیں۔ ٹی شرٹ کے اوپر پہنے ایپرن پہ جگہ جگہ چاکلیٹ اور کریم کے دھبے لگے تھے۔ محتسم کاؤنٹر کی ایک طرف کھڑا پیالے میں انڈے کی سفیدی پھینٹ رہا تھا۔ ڈی جے دوسری طرف کھڑی سجاوٹ کے لیے بنٹیز اور رنگ برنگے بینز کے پیکٹ کھول کھول کر پلیٹ میں انڈیل رہی تھی۔ ہر رنگ کے بینرز، کینڈیز اور سرخ بینیز کا ڈھیر لگ چکا تھا۔ آج حسین کی سالگرہ تھی۔ روایتی طریقے سے کیک بنانے کی بجائے حیا اس کے لیے جنجر بریڈ ہاؤس تیار کر رہی تھی۔ 1 فٹ اونچا جنجر بریڈ سے بنا کر گھر جو چاکلیٹ، کریم اور رنگ برنگی جیلیز سے سجانا تھا، وہ پچھلے 4 گھنٹے سے لگی ہوئی تھی اور اب بالآخر اس کے جنجر بریڈ کے 6 بیگ ہو چکے تھے۔ 4 دیواروں کے لیے اور 2 مخروطی چھت کے لیے۔ آؤ اس کو جوڑتے ہیں، اس نے کہا تو محتسم جو آئسنگ بنا چکا تھا پیالہ رکھ کر اس کی طرف آ گیا۔ ڈی جے اب ایک دیوار اٹھا کر اس میں سے مستطیل دروازہ کاٹ رہی تھی۔ یار محتسم نے احتیاط سے دروازے مسلسل کھڑی کی اور ان کے جوائنٹ پہ بطور گم مخصوص سیرپ لیپ کر دیا اور بہت آہستہ سے اپنے ہاتھ ہٹائے۔ دیواریں سیدھی کھڑی رہیں۔ سیرپ نے ان کو چپکا دیا تھا۔ زبردست، وہ پرجوش ہو گئی۔ اس کا گھر بن رہا تھا۔ یہ خیال ہی اس کو تھکاوٹ بھگا کر لے گیا۔ وہ دونوں اب اگلی دیوار جوڑنے لگے۔ حیا کے ماتھے سے جھولتی لٹ بار بار آنکھوں کے سامنے آتی، وہ بار بار اسے پیچھے ہٹاتی۔ انگلیوں پر لگے چاکلیٹ سیرپ کے دھبے اس کے رخسار پر لگ گئے، مگر وہ پرواہ کسے تھی؟ 4 دیواری بن گئی تھی۔ اب انہوں نے 2 مستطیل ٹکڑوں کو اوپر الٹے وی کی طرح رکھا اور جوڑ پر سیرپ لگایا۔ کافی دیر بعد انہوں نے اپنے ہاتھ اٹھائے۔ چھت برقرار رہی، سیرپ سوکھنے لگا تھا۔ جب چھت مزید مضبوط ہو گئی، حیا تم گریٹ ہو۔ وہ بھورا سا گھر بنا رنگ یا آرائش کے بھی اتنا حسین لگ رہا تھا کہ محتسم بے اختیار ستائش سے بولا، مجھے پتہ ہے، وہ دھیرے سے بولی۔ وہ تینوں اب البلا کینڈیز اور جیلیز سے دیواروں کو سجاوٹ کرنے لگے۔ وہ ہر ڈیکوریشن کے ٹکڑے کے پیچھے ذرا سا سیرپ لگا کر اسے دیوار سے چپکا دیتے۔ بھورے گھر پہ جگہ جگہ سرخ، سبز اور نیلے بٹن کو مانند آنکھیں ابھرنے لگی تھیں۔ ذرا سی دیر میں گھر سج گیا تھا۔ ڈی جے نے سفید کریم سے کھڑکیوں کو چکور چوکھٹے بنائی اور اندر نیلی کریم کا رنگ بھر دیا۔ اب استنبول کی برف باری کا مزہ اپنے گھر کو بھی چکھائے۔ حیا آئسنگ شوگر اور چھلنی لے آئی۔ اس نے سفید سوکھے آٹے کی شکل کی آئسنگ شوگر چھلنی میں ڈالی اور گھر کے اوپر کر کے چھلنی آہستہ آہستہ ہلانے لگی۔ چھلنی کے سوراخوں سے سفید ذرے نیچے گرنے لگے۔ بھورے گھر پر
برف باری ہونے لگی اور اب ہلکی سی سفید تھی۔ چاکلیٹ سے ڈھک کے گھر پر بیٹھنے لگی، چاکلیٹ سے ڈھک کے گھر پر بیٹھنے لگی۔ تو دوستو یہ والا پارٹ، یہ والا سین، یہ والی ایپیسوڈ کا پارٹ یہاں پہ ختم۔ ہمیں دے اجازت، ہم آتے ہیں اگلی ویڈیو لے کر اگلے پارٹ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔